بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ 1936 میں جب پنڈت جواہر لال نہرو نے یہ اعلان کیا کہ ہندوستان میں صرف دو ہی گروہ ہیں، ایک انگریز اور دوسرے کانگریس، تو قائد اعظم نے انہیں بروقت للکارا اور مسلمانوں کی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے انہیں یہ باور کروایا کہ یہاں ایک تیسرا گروہ بھی ہے جسے مسلمان کہتے ہیں۔ تو شیر کی اس گرج سے کانگریس کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا۔ قائد اعظم کے اس نعرہ حق کا انجام یہ ہوا کہ کانگریس اور اس کے معاشتوں نے قائد اعظم کو نشانے پر رکھ لیا۔ بقول مسٹر خورشید حسن، ایک طرف تو ہندوستان میں کانگریس اور ان کے زرخرید قائد اعظم کو کافر مغربی تہذیب کا دل دادا اور اسلام سے نا آشنا اور انگریزوں کا پٹھو کہہ کر ان سے مسلمانوں کو دور رکھنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ دوسرے ممالک خصوصاً انگلستان میں قائد اعظم کو رجت پسند، فرقہ پرست، فقیر، مذہبی جنونی اور نہ جانے کس کس فرضی رنگ میں پیش کر کے انگریز قوم کے سامنے ان کی سیاسی پوزیشن کو کمزور کرتے رہے۔ قائد اعظم کی اخلاق اور کردار سے اور دین اسلام پر عمل کے ثبوت کے لیے صرف ایک ہی واقعہ کافی ہے، جس کو منشی عبد الرحمن نے اپنی کتاب قائد اعظم کا مذہب اور عقیدہ میں تحریر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مولانا شبیر علی تھانوی قائد سے اپنی ایک ملاقات کی تفصیل تحریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دوران گفتگو جناب صاحب سے میں نے یہ سوال کیا کہ آپ ہزاروں روپے خرچ کر کے پنڈال وغیرہ بناتے ہیں اور لوگ گلے پھاڑ پھاڑ کر نعرہ تکبیر کہتے ہیں، اس سے کیا فائدہ؟ جناب صاحب نے فرمایا کہ اس سے غیر اقوام پر روب پڑتا ہے۔ میں نے کہا میں ایک تدبیر بتاتا ہوں جس سے روب زیادہ ہوگا۔ قائد اعظم نے فرمایا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا جب جلسے کے دوران نماز کا وقت آ جائے تو اس 1.5 لاکھ کے مجمع کو لے کر باجماعت نماز عطا کریں، پھر آپ خود دیکھیں گے کہ کتنا روب بڑھتا ہے۔ اس پر قائد اعظم نے جواب دیا وہ آپ کی کمال بصیرت کا آئینہ دار اور ثبوت ہے۔ آپ نے فرمایا آپ ٹھیک فرماتے ہیں، مگر میں اس وقت اس پر عمل کرنے سے معذور ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ کو کیا عذر ہے؟ تو آپ نے فرمایا آپ باجماعت نماز پڑھنے کو تو کہتے ہیں، پر امام کس کو بناؤں؟ ممکن ہے کہ میرا خیال درست ہو کہ اگر میں امامت کروں سب لوگ نہ صحیح مگر کثیر تعداد میں لوگ میری اقتدار میں نماز عطا کر لیں گے، مگر میں خود کو امامت کے قابل نہیں سمجھتا اور نہ ہی مجھ میں اس کی اہلیت ہے، اس لیے کسی دوسرے کو امام بنانا پڑے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام دیوبندی ہوگا تو بریلوی اس کی امامت میں نماز عطا نہیں کریں گے، اور اگر بریلوی ہوگا تو دیوبندی نہیں پڑھیں گے، اور الگ الگ جماعتوں کی وجہ سے روب پڑنے کا غیر اقوام پر مسلمانوں کا اختلاف نمایاں ہو جائے گا، تو اس سے فائدے کی بجائے نقصان ہوگا۔ دشمن مسلمانوں کو الگ الگ دیکھ کر مزید دلیر ہو جائیں گے، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، اس لیے فی الوقت میں اس تجویز پر عمل کرنے سے معذور ہوں، آگے چل کر دیکھا جائے گا۔ میں نے کہا اس پر اگر بات کی تو بحث طویل ہو جائے گی، اس کے متعلق تو پھر عرض کروں گا۔ اب ایک دوسری بات عرض کرتا ہوں، آپ پر بھی تو نماز فرض ہے، آپ کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ آپ جلسوں میں اپنا یہ معمول رکھیں کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو آپ خود مصلی بچھا کر نماز پڑھنا شروع کر دیں، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے۔ اس سوال کا جواب جو جناب صاحب نے دیا ان کے الفاظ آج تک میرے کانوں میں گونج رہے ہیں، جن کو سن کر مجھے پسینہ آ گیا۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے جب انسان کسی اونچے مقام پر پہنچتا ہے تو وہ عجب اور تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ خدا کو بھول جاتا ہے اور اپنے اوپر کیے گئے کسی بھی اعتراض کو وہ اپنی توہین سمجھتا ہے، اعتراض کرنے والے کو قرار واقعی سزا دینے کے احکامات جاری کر دیتا ہے۔ مگر ہمارے قائد کی شان ہی نرالی ہے۔ جب مولوی صاحب نے پوچھا کہ آپ پر بھی تو نماز فرض ہے، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ یاد رہے کہ یہ سوال مجمع عام میں ہو رہا تھا، تو اس وقت قائد کرسی پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ قائد اعظم پر اس سوال سے اتنا روب طاری ہوا کہ آگے کو جھک گئے اور نہایت ہی ندامت کے لہجے میں کہنے لگے، میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، آپ کو حق ہے کہ مجھے نماز کا کہیں، میرا فرض ہے کہ میں سنوں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ نماز پڑھا کروں گا۔ اس مجمع عام نے سرکردہ افراد کی موجودگی میں جب قائد نے اظہار ندامت کیا اور اقرار خطا کیا تو قائد
قائد کے اس عمل نے مجھے بہت متاثر کیا۔ میں قائد کے اس جواب کے بعد میں نے پھر کہا کہ دیکھیے یہ جناح کا وعدہ ہے، یقیناً جتنا آپ اصولوں کا پکا ہیں اتنا ہی وہ اپنے وعدوں میں بھی پختہ ہیں۔ یہ کسی چلتے پھرتے عام آدمی کا وعدہ نہیں کہ وعدہ کیا اور بھول گیا۔ اس پر قائد نے بار بار سینے پر ہاتھ مار کر کہا کہ ہاں یہ جناح کا وعدہ ہے، میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا، آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ اس کے بعد قائد نے نماز شروع کی اور اپنے آخری وقت تک اہل سنت کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے رہے اور اسی کے پابند رہے۔ ان کی دیکھا دیکھی بعض بے نمازی بھی نماز کے پابند ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ تھا ہمارے قائد، جو وعدہ کیا اسے پورا کر کے دکھایا۔ وہ نماز پڑھنے کا وعدہ ہو یا پاکستان بنانے کا وعدہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور ہمیں بھی نماز کا پابند بنائے، آمین۔